السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان کہ اپنی یاد کے لیے اپنے قرآن کے سامنے بٹھا دیا، اور دستور اور قانون یہ ہے کہ ہمیں وہی یاد کرتا ہے جسے ہم یاد کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی کو یاد نہیں کریں گے، اگلا ہمیں یاد نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ کے کلام کے آگے بیٹھ جائیں، کسی بھی نیکی کے کام میں مصروف ہو جائیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یاد کیا، اس لیے اپنی یاد کے لیے بٹھا دیا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے، بے مقصد بے فائدہ نہیں بھیجا کہ زندگی گزاری اور کھایا کمایا ختم کیا اور چلے گئے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے ایک ایک لمحے کی پوچھ ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ کہتے ہیں جب قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، جب قیامت کے دن انسان کو اپنے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا عمل نامہ ہے، اس میں تو نہ کوئی چھوٹی بات کسی نے رہنے دی ہے، نہ کوئی بڑی بات رہنے دی ہے۔ ہمارے وہ کیے کام جیسے ہم دنیا میں بھول بھی جاتے ہیں، اللہ کی صفت ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ تو یہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، اور بہت قیمتی مہینہ ریت کی طرف پھسلتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں برف کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم اس کو فریج میں سے نکال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ بڑھتی نہیں ہے، ختم ہونے کی طرف شروع ہو جاتی ہے، پگھلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے ہی انسان جب پیدا ہوتا ہے، بظاہر تو وہ بڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ پگھل رہا ہے، اس کی موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ جو بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور معلوم نہیں ہم اس میں اب تک اپنے رب کو راضی کر سکے یا نہیں کر سکے۔ اس سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی زندگیوں میں یہ سوچ، یہ فکر، یہ غم، یہ درد پیدا کریں۔ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیشہ کے لیے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جہاں جانا ہے وہ رب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کا سامنا کر سکیں یا نہ کر سکیں؟ اور وہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں،
کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کو ہمارے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر یا تو ہم اپنے دل کے کانوں سے اس کو سن لیتے ہیں یا اسے بھی ہلکا سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور اپنی راضی ہونے کی صورتیں ہمیں خود سمجھا دے، بن مانگے وہ ہم سے راضی ہو جائے، بن مانگے وہ ہم سے، بن کیے اعمال وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ کل ہو چکا تھا، آج تفسیر پہ بات کریں گے۔ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 138 سے 141 تک تفسیر ہے۔ ابتدا کی گئی ہے جس بات سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشر المنافقین، کہ منافقین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور خوشخبری کس چیز کی سنا دیجیے؟ عذاب کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب عذاب جو ہے وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن ہر انسان روزانہ اسی سوچ اور فکر میں اٹھتا ہے کہ آج اسے کوئی خوشخبری ملے گی۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ سوائے اس کے ان کے لیے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو گویا یہی ان کے لیے ان کی بشارت ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کو یہاں منع کیا گیا کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلق نہ رکھیں، محبت کے تعلق نہ رکھیں، اور جو ایسا کرے گا تو ان کے لیے سخت وعید ذکر کی گئی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ تعلق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو تعلق ہے جیسے خرید و فروخت ہو گئی، معاملات ہو گئے، ہم بازار گئے، بازار میں کفار کی ہی دکانیں ہیں، مشرکین کی ہی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی دکانیں نہیں ہیں، تو ہم ان سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے معاشرت کی، اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے تو اس کو تنگ کریں، پریشان کریں، نہیں، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ غریب ہے تو اس کی دل جوئی کریں، بیمار ہے تو بیمار پرسی کریں، اچھا سلوک کریں، اس کی اجازت ہے۔ تیسرے قسم کے تعلقات کی ممانعت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے دل سے مسلمانوں کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوتے ہیں، ایسے دلی محبت ان سے منع کی گئی ہے، کہ دلی محبت کے جو تعلقات ہیں وہ صرف فرمایا کہ مومن مومن سے رکھ سکتا ہے، کیونکہ کافر اور یہودی یہ مسلمانوں کے دلی دوست اور خیرخواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر ہے یہ بات اللہ فرما رہے ہیں، تو چاہے دنیا میں کوئی سے کتنا ہی کیوں نہ جھٹلائے، ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، تو ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر وہ ہمارے دوست اور خیرخواہ اور مخلص ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے مخلص دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا کہا کہ وہ لوگ جو کافروں کو اولیاء اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ بے وقوف لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کافروں کی ظاہری شان و شوکت زیادہ ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم دوستانہ تعلق رکھیں گے، وہ شان و شوکت عزت والے ہیں تو وہی عزت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ایبتغون عندهم العزت، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، عزت تو خود ان کے پاس نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے ملے گی؟ فإن العزت للہ جميعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری۔ اب کتنی بے وقوفی ہو گئی کہ جو عزتوں کا مالک ہے اسے ناراض کر دیں، اور جن کے پاس عزت ہے ہی نہیں ان کے پاس عزت کی تلاش میں چلے جائیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی انسان کافر ہے، مشرک ہے، دنیا میں عزت والا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ عزت نہیں، اور یہ ہم میں سے ہر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو کسی انسان کی
جس کے پاس مال و دولت ہے، بڑا مرتبہ ہے، جو عزت کی جاتی ہے وہ اس انسان کی عزت نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس دنیاوی شان و شوکت کی عزت ہوتی ہے۔ وہی انسان غریب ہو جائے پھر اسے کوئی منہ نہیں لگائے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تو فرمائے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں عزت ساری میری ہے، ہاں 2 قسم کے لوگوں کو اور بے عزت دیتا ہوں۔ قرآن کی سورہ منافقون کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، پھر کس کو دیتا ہوں؟ وَلِرَسُولِهِ، اپنے رسول کو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد ایمان والوں کو، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا میں پیسہ زیادہ ہے وہ عزت والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عزتوں کے معیار نہیں ہیں، عزتوں کے معیار پیسوں سے ہوتے تو بلال حبشی کو اللہ جنتیوں کا سردار نہ بناتے۔ تو اللہ کے پاس یہ چیزیں نہیں چلیں گی، تو انسان کی بیوقوفی پہ اسے اطلاع کی گئی کہ یہ جو تمہاری سوچ فکر ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مخلوق اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو مخلوق کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے انہوں نے کہا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے جنہیں بیک وقت حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان کو جب ملک شام کا گورنر بنایا تھا تو ان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابو عبیدہ تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے کمزور تھے، اور تمہیں محض یہ جو عزت اور شوکت ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتا دیا کہ عزت جو ہمیشہ والی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، پھر اس عزت میں سے اللہ جسے چاہیں حصہ دے دیتے ہیں۔